السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج رجب کی 14 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی چند آیات 20ویں پارے میں سے تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: طاسیم میم، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ فرعون زمین میں بہت اونچا ہو گیا اور اس نے اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ حد سے زیادہ کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح سے ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ جن لوگوں کو بے حد کمزور کر دیا گیا ہے ان پر ہم احسان کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم حکمران بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اسی سرزمین میں جہاں انہیں قتل کیا جا رہا ہے ان کے بچوں کو، یہاں ان کو ہم اقتدار عطا فرمائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان بے بس لوگوں سے وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے لے آئے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت مکی سورت ہے اور اس وقت اتری جب مسلمانوں کا حال بہت ہی کمزور تھا۔ جس کو مشرک چاہتے پکڑ کر کوئلوں پر لٹا دیتے، جس کو چاہتے اسے قتل کر دیتے، خصوصاً جو غلام تھے یا لونڈیاں تھیں جو مسلمان ہو گئیں، ان پر تو حد سے زیادہ وہ ظلم و ستم کرتے تھے، اور جو آزاد بھی تھے ان کے بھی قریبی رشتہ دار ان کو بری طرح سے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بہنوئی، وہ کہتے ہیں مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے عمر باندھ کر مارا کرتے تھے مسلمانوں نے کی وجہ سے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اللہ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا، وہ ان کے عزیز صف میں لپیٹ کر ان کو دھونی ان کی ناک میں دیا کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے کہا خباب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین میری کمر سے ذرا کپڑا اٹھا کر دیکھیے، تو دیکھا تو وہ آگ سے جلے ہوئے گہرے زخم تھے۔ کہتا میرا جو مالک تھا وہ مجھے کوئلوں پر لٹا کرنا تو اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، تو میرے جسم سے چربی پگھل کر ان انگاروں کو بجھاتی تھی، تو پھر میری جان اس کے بعد چھوٹتی تھی۔ بلال کو اس کا مالک پاؤں میں رسا باندھ کرنا، بچوں کے لڑکوں کے حوالے لو گلی میں کھینچتے تھے۔ کوئی ایک ظلم ہو تو بیان کیا جائے۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دی، اس مکہ مکرمہ میں جس کو وہ حرم سمجھتے تھے، جہاں وہ کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی پرندے کو ڈراتے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کے سارے وہ جو امن کے سبق تھے وہ سب کے سب بھولے ہوئے تھے، اور ان کو بری طرح سے وہ ستاتے تھے۔ اس زمانے میں پھر مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے، ان کا دل قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی واقعات بیان کیے۔
ان میں سے ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس طرح سے کنویں میں پھینکا، کس طرح سے وہ غلام بنے، کس طرح بے وطنی اور غربت کی حالت میں ان کی پرورش ہوئی، کس طرح ان پر تہمتیں لگی، کس طرح اللہ نے ان کی صفائی فرمائی، پھر جیل میں رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ بادشاہ کے سب سے مقرب بن گئے اور بادشاہ نے سارا اقتدار ان کو دے دیا اختیار۔ اور پھر وہی بھائی جو تھے نا، وہ ایک وقت آیا کہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے درخواست انہوں نے کی، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا، 2 دفعہ پہلے آ چکے تھے، 1 دفعہ پہلے آ چکے تھے، اب یہ دوسری بات تھی۔ تو 1 دفعہ پہلے آئے، تیسری بار تھی۔ تیسری بار جب آئے نا تو کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر ہمیں بہت ہی تکلیف پہنچی ہے، یعنی قحط کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بہت ہی ہم کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم اب قیمت بھی گندم کی نہیں لا سکے کہ ہم گندم خرید کر لے جائیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ایک ہلکی بے قیمت سا سرمایہ ہم لے کر آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، آپ یہ ہمیں گندم پوری دے دیں جتنے ہم آدمی ہیں۔ ایک آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ دیتے تھے، تو پیسے بھی ہمارے پاس کم ہے۔ وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کر۔ یہ وہ ہیں، وہ شیر جوان ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے، اسی طرح یہ جس طرح تمہیں وطن سے بے وطن کریں گے، تمہیں نکلنا پڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا جب انہی لفظوں میں وہ درخواست کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کا یہ دیکھا نا حال، تو برداشت نہیں کر سکے، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ لیکن دیکھو ان کی یعنی بھائیوں کے متعلق درگزر کرنا حد سے بڑھ کر ہے۔ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے تمہیں پتہ نہیں تھا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ اذ انتم ظالمون، جب تم بڑے ظالم تھے، نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ سوچنے لگے، کئی سال 20 سال گزر گئے کہ کتنے سال گزر گئے، یوسف کا تو نام و نشان نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے، عجیب الفاظ ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کیا بھی کہہ رہے ہیں اور واقعی بھی کہہ رہے ہیں۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر، جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، اب بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم غلط کام ہم نے کیا، ہم نے گناہ کیا۔ اب کوئی اور ہوتا تو ان کو کولوں میں نچوڑ دیتا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی، یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین۔ اس میں سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مت کرو، تمہیں نکلنا بھی پڑے گا، تم پر سختیاں بھی ہوں گی، مشکلات بھی پیش آئیں گی، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ کے یہ قریشی بھائی بھی انہی الفاظ میں آپ سے معافی مانگیں گے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا نا
تو آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، جو حرم میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور سیڑھیوں پر، اونچی ہے نا کعبہ، دروازے پر کھڑے ہو گئے، سارا حرم بھرا ہوا تھا۔ فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بڑے ہی کرم والے بھائی ہیں، بہت کرم والے ہمارے بھتیجے ہیں۔ تو مطلب اب دیکھو نا، وہ جو جس کے جانی دشمن تھے اب ان کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہی الفاظ، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین۔ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ ایک دن میں 10,000 فوج آئی تھی مدینہ سے، 1-2 دنوں میں آگے جب طائف کی طرف گئے تو لڑنے والے مکہ مکرمہ سے 2,000 شامل ہو گئے، 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ بیان میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک مثال نہیں، قرآن مجید میں ان دنوں کے اندر، مکے کے اندر اللہ نے پہلے انبیاء اور پہلی قوموں کی مثالیں دے دے کر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، ان کے دل کو مضبوط کیا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں یہ جو ہے نا آیات اور یہ سورۃ القصص، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دل مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے قصے کا کچھ حصہ اس میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ کسی قصے کو پورا تفصیل سے ایک جگہ بیان نہیں کرتا۔ صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک جگہ ماشاءاللہ اللہ نے بیان کیا ہے، باقی موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حصہ کہیں ہے، کچھ کہیں ہے، کچھ کہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہاں جس بات کی ضرورت تھی نا اتنی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمائی۔ اب یہاں حوصلہ بندھانا مقصود تھا۔ فرمایا کہ صرف تمہیں پر یہ عذاب اور یہ مصیبتیں نہیں توڑی جا رہی، سرزمین مصر میں، الارض کا معنی ہے خاص زمین، مراد ہے زمین مصر۔ بعض کہتے ہیں جی فرعون ساری دنیا کا بادشاہ تھا، نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ فرعون تو مصر میں اس نے کہا اپنے وزیروں مشیروں، یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کے ملک کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو نہری نظام اتنا شاندار میری زیر نگرانی چل رہا ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، دیکھو یہ جو ہے حقیر سا بندہ میرے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مطلب اس نے بد زبانی، صرف مصر میں اس کا اقتدار تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سرزمین مصر میں فرعون علا، اونچا ہو گیا اپنی حد سے۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں، زمین کا لفظ مفسرین کہتے ہیں اس لیے بولے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ زمین میں رہنے والے، زمین مٹی سے پیدا ہونے والا، اس کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اونچا بنے۔ یہ تو جو عرش پر ہے اس کا حق ہے اونچا بننا، جو زمین کا رہنے والا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں ہونے کے باوجود وہ جناب اپنی جگہ پر اونچا ہو گیا۔ اونچا کیا ہوا کہ بندہ تھا، انسان تھا، لیکن کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب میں ہوں، یہ دعویٰ کر دیا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے ملک کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو ہندو ہیں، ہندوؤں کا مذہب اور قبطیوں مصریوں کی تہذیب تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے ہاں خود ان کے مذہب والوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک برہمن، یہ حکومت کے لیے پیدا ہوا، ایک کھتری جو تجارت وزارت ان کاموں کے لیے ہیں،
ایک ویش کسان جو کسانوں کا کام کرتے ہیں، ایک شودر جو ان سب کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ اس قدر تقسیم ان میں ہندو میں ہے کہ شودر حالانکہ ان کا ہندو بھائی ہے، ایک ہی باپ کی سب اولاد ہے، مگر اس حد تک کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ پلید ہو جاتی ہے، وہ پلید ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کا ہر دین، ہر مذہب، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک میرے دین کی کتاب پہنچے، وہ اس کا مطالعہ کرے اور ہمارے دین کے اندر آ جائیں۔ لیکن ہندو مذہب ایسا خبیث مذہب ہے کہ اپنے ہی ہم مذہب شودر کے متعلق ان کا یہ عمل ہے کہ وہ کسی ان کے مندر کے اندر جا نہیں سکتا، کسی مندر کے اندر نہیں جا سکتا، ان کے جو وید ہیں، جو ان کے خیال میں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ان کو پڑھ نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، چھپ کر بھی نہیں سن سکتا۔ اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر شودر کہیں چھپ کر سن لے وید کی کچھ جو اس کے ٹکڑے ہیں تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دو۔ انسان تو نہیں نا اس کو سمجھا گیا۔ اچھا، ان سے بھی بڑھ کر ان چاروں سے ایک اور قوم کو اس سے بھی بڑھ کر وہ پلید اور نجس سمجھتے ہیں، اس کے لیے لفظ انہوں نے کیا بولا ہے؟ ملیچ۔ ایک ہو گئے برہمن، ایک ہو گئے کھتری، ایک ہو گئے ویش، اور ایک ہو گئے شودر، اور ایک ہو گئے ملیچ۔ ملیچ کون ہے؟ آپ اور میں، مسلمان ان سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ ناپاک ہے۔ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکش کے ایک بہت بڑے علامہ تھے، تو وہ ہند میں بھی رہے، اس وقت کٹھا تھا ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو میزبان تھا نا، ایک دن میں اس کے ساتھ بازار میں گیا، ایک دکان پر سوگی پڑی تھی، کشمش بڑی شاندار صاف ستھری، ڈھیر لگا ہوا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے ساتھی نے مجھے دھکا دیا، میں بمشکل گرنے سے بچا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میرا میزبان جو اس قدر میری خاطرداری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کو کیا ہوا کہ اچانک اس نے مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ جو سوگی ہے نا کشمش، اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا تو یہ پلید ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب وہ سارے دکانوں والے اکٹھے ہو کر آ جاتے، کہتے بھائی یہ پلید ہو گیا، اب اس کو اٹھاؤ اور اس کی قیمت ادا کرو۔ اب اتنے کے من دو من جتنا وہ ڈھیر تھا، کون اتنی قیمت ادا کرے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا۔ اسٹیشنوں پر انگریز اس وقت حکمران تھا، اسٹیشنوں پر پانی کا انتظام ہوتا تھا، گھڑے ہوتے تھے اس وقت، تو وہاں لکھا ہوتا تھا یہ پانی ہندوؤں کے لیے ہے اور یہ جو ہے نا وہ دوسری قوموں کے لیے پانی بھی الگ۔ دکان سے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اپنا برتن لے کے جاؤ، وہ اوپر سے اس میں وہ دہی ڈال دیں گے یا دودھ ڈال دیں گے۔ اس قدر مسلمان کو نجس سمجھنے والی قوم، اور وہ بھی اسی طرح تھے۔ وہ تو ایک قدم اس سے بھی بڑھ گئے، ویسے ہندو بھی اس سے کمی نہیں کرتے۔ انہوں نے، ان کے خیال یہ پیدا ہوا، تفسیر طبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ آئے تھے مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جب حکومت عطا کی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کہا جاؤ اور والد صاحب کو اور اپنے بیوی بچے سب کو لے آؤ۔ وہ یہاں آ گئے، وہ بڑی عزت و احترام سے بہت مدت تک وہ رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ بدعملی کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے نا محکوم ہو گئے، اور مقامی لوگ جو قبطی تھے وہ ان پر غالب آ گئے، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور وہ آپس میں سنتے تو رہتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نبی بھی ہوں گے، ہم میں بادشاہ بھی ہوں گے،
اب ان کو یہ خطرہ کہ یہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح اب خطرہ ہے ہندوؤں کو بھی خطرہ ہے، عیسائیوں کو بھی خطرہ ہے، دنیا کے ہر ملک کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے ایٹم بم سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کے آبادی کے بم سے ہمیں خطرہ ہے۔ ان کی آبادیاں سکڑ رہی ہیں، آبادیاں سکڑ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا اٹلی میں ایک شہر ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار بندے رہتے تھے، سارے اس کو چھوڑ کر بہترین عمارتیں، اور اس کے جو ہے نا چند بندے رہ گئے، آگے اولاد ہوئی کو نہیں، وہ نکل کر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اب انعام رکھا ہے کہ جو یہاں آئے مکان اس کو مفت ملے گا، دکان مفت ملے گی، اتنے لاکھ روپے ہم آتے ہی دیں گے، پھر ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے۔ بندے ہی ان کے پاس کوئی نہیں۔ جو ہوتی ہے نا بد کردار قوم، زانی قوم، ان کی نسل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ تو اب مسلمانوں میں اللہ نے یہ خاندانی نظام رکھا ہے، نکاح کا سلسلہ رکھا ہے، وہ اپنے عیش و عشرت میں کسی بچے کو مخل ہونا نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے آرام میں کوئی خلل ہو۔ نتیجہ کسی کا ایک بچہ ہے، کسی کے دو ہے۔ ہمارے بھی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، تو جو مر جان پھر کی کرو گے؟ دو ہی اچھے، اگر وہ فوت ہو جائے پھر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جو اپنے خاوندوں سے محبت رکھتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چل جاتا، خاندان ہوتے ہیں نا، کئی خاندان ایسے ان کے ہوتے ہی ایک بچہ ہے، آگے وہ اس کا بیٹا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اور میں کوشش کرو ایسے خاندانوں میں جہاں اللہ تعالیٰ زیادہ بچے عطا کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، کفار ہم پر حسد کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ گئے کہ اپنا سارا جو گند ہے وہ یہاں لانا چاہتے ہیں، اور جو یہاں کی خبیث عورتیں ہیں نا وہ کھڑی ہوئی آگے۔ میں نے سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا عورتوں کا، انہوں نے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اور مرتد ہو تم، تمہارا جسم ہے اللہ کی امانت ہے، میرا جسم میرا تو نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ وہ بد کرداریاں پھیلانے کے لیے وہ جو بیٹھی نا اسمبلی میں خبیث قسم کی عورتیں، ان کے خبیث ساتھی، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو کہا 18 سال سے پہلے شادی عورت نہیں کر سکتی، پھر اگلا ایک اور قانون بنا دیا کہ اگر کوئی کرے نا تو اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے کہ بچیاں عام طور پر 12 سال کی، 13 سال کی، کئی 11 سال کی جوان ہو جاتی ہیں۔ لڑکے جو ہیں اللہ کے فضل سے وہ 13-14 سال کے جوان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو اگر بد کرداری سے بچانا چاہتے ہو تو نکاح کرو، ان کا ذمہ دار بنانا چاہتے ہو تو نکاح کرو، کر کے دیکھ لو۔ جو تمہارے کاروبار کی پرواہ نہیں کرتا، بات نہیں مانتا نا، اس کے گلے میں شادی کا پٹا ڈال دو، اللہ کے فضل سے سیدھا ہو جائے، آرام سے بالکل صحیح چلے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے وہ برکت والے ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے آپس میں یہ بات گفتگو کی کہ بنی اسرائیل یہ کہتے رہتے ہیں اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ انہوں نے بندوبست یہ کیا کہ مقرر کر دی عورتیں ہر گھر کے اندر خفیہ طور پر، ان کا ایک شہر میں جو رہتے تھے اور سارے ملک میں جہاں جہاں تھے انہوں نے بندوبست کیا، عورتیں ان کو چھریاں پکڑا دی بہت تیز قسم کی، جہاں کوئی بچہ لڑکا پیدا اس کو ذبح کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو اسے زندہ رکھو۔ مطلب کیا کہ ان کے مرد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، آبادی بڑھے گی نہیں، تو ہماری حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔
اور عورتیں اس لیے کہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، آخر گھروں میں کام کریں گی، کھیتوں میں ان سے کام لیں گے، ویسے جو گندی عادتیں ہیں وہ بھی ان سے پوری کریں گے، ان کی عزت اور حرمت کو پامال کریں گے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بچے تو پناہ ہونے لگے، وہ چھپ کر گھروں میں جاتی تھی، تلاشی لیتی تھی، جہاں کوئی متنفس کوئی بچہ لڑکا نظر آتا اس کو ذبح کرتا۔ واللہ کافر بڑا ظالم ہوتا ہے، بڑا ہی ظالم ہوتا ہے۔ یہ چین میں دیکھ لو، ایک بچہ بس، تو میں نے پڑھا اخباروں میں کہ کئی دفعہ وہ نرس سے زیادہ بچے ہوں تو ان کو زہر کا ٹیکہ لگا کر ہی مار دیتی ہیں، پیدا ہوتے ہیں 2 بچوں سے زیادہ۔ اب 2 بچوں کی اجازت ہوگی وہاں۔ کوئی شخص جو اولاد والا ہے وہ جبر کی وجہ سے تو چپ رہ سکتا ہے، لیکن اگر اسے بولنے کی اجازت ہو تو کیا کسی کا دل یہ برداشت کرتا ہے؟ کافر بہت ظالم ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ چین ہمارا دوست نہیں، دوست ہے اس لیے کہ دشمنی میں ہم مشترک ہیں۔ یہ جو مغربی قومیں ہیں اور ہندو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور چین بھی ان کا دشمن ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کا انکار اور اس طرح کی چیزیں وہ تو بھائی غلط ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اس پر پھر غور کیا، اس طرح تو سارے تم فنا کر دو گے تو پھر تمہارے کام کون کرے گا؟ یہ جو بیل ہیں ان کو ہل کون چلائے گا؟ اور یہ جانوروں کو پٹھے کون ڈالے گا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال نہ ان کو قتل کرو لڑکوں کو، اور 1 سال نہ قتل کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ تو یہ کر رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان مظلوم اور بے کس لوگوں پر احسان کرے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم حکمران بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو وارث بنا دیں۔ لو نقشہ اگر تم نے اب دیکھنا ہو تو جاؤ کشمیر میں جا کر دیکھو کس طرح سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ واللہ یوم پاکستان آ رہا ہے کل، جس دن یہ قرارداد طے ہوئی تھی کہ بھئی ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جمہوریت ہوگی تو اکثریت ان کی، حکومت ان کی ہوگی، ہم محکوم ہو کر نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا الگ وطن ملنا چاہیے۔ اللہ کا مسلمانوں پر یہ اتنا بڑا احسان تھا، اس خطے کو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ دنیا میں یہ 2 ہی ملک ہیں جو کسی مذہب کی بنیاد پر ہیں، ایک اسرائیل ہے جو یہودیت کی بنیاد پر بنا، اور ایک پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا۔ تو حد ہو گئی، یعنی کشمیری مسلمانوں پر عرصہ زندگی تنگ کر دی گئی، جس گھر میں چاہتے دن دناتے ہوئے، یعنی 8 لاکھ فوج ہے، 8 اور زائد بھی اب بھیجتے رہتے ہیں، اور 1 کروڑ کے قریب ہے۔ 10 بندوں پر 1 فوجی مسلط ہے، 10 بندوں پر 1 فوجی مسلط ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت لا رہا ہے، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ صرف مکے والوں کے لیے نہیں دے رہا تھا، ہمارے لیے بھی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم صبر کریں گے، اللہ کے احکام کے پابند رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ کشمیر بھی فتح ہوگا، مسلمانوں کا بن آزاد ہوگا، اور اس کے بعد ہندوستان بھی ہندو کے ظلم و ستم سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جس قدر ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔